بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت پاکستان پارٹی کے 10ویں یوم تاسیس کے پرمسرت موقع پہ بتاریخ 24 مارچ سن 2021 بروز بدوار شام 4 بجے جنت منزل لاہور میں ایک اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو اور ساتھیوں کو میری طرف سے اور میرے بیٹے صدام حسین کی طرف سے شمولیت کی دعوت ہے۔ میری جنگ، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ دنیا میں رب العالمین کے نظام کے قیام کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کوئی شرکت نہیں ہوگی اس نظام میں، نہ مذہبی پیشوائیت کی، نہ ان کی شریعت کی، اور نہ ہی سیاست دانوں کی بدمعاشیوں کی۔ اللہ کے قانون پہ مبنی ایک سلطانی نظام جمہور، لا شریک لہ۔ سیاست دان اور ان کے بنائے ذاتی مفاد پرستانہ آئین و قوانین، یہی تو غیر اللہ ہوتے ہیں۔ ان سب کو مٹی میں رون دیا جائے گا۔ آج اسی غیر اللہ نے دنیا کو جہنم زار بنایا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا چلا آیا ہوں، آپ بھی یہی کہیے، کل کہو، ساری دنیا کے سیاست دانوں اور مذہبی بدماشوں سے چھٹکارا صرف اسی نظام کے قیام سے ممکن ہے۔ رب عربی زبان میں پالنے والے کو کہتے ہیں، باپ کو بھی رب کہتے ہیں۔ ایک ایسا معاشی نظام جو دنیا کی تمام قوموں، تمام اقوام عالم کے انسانوں کو مائی باپ کی طرح پالے، جیسے ماں اپنے رحم میں بچے کو پالتی ہے۔ وہ نظام جس میں سب کچھ بغیر حساب ملتا ہے، بغیر حساب، فری آف کاسٹ، سب کچھ بغیر حساب۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے اللہ سے یہی حکم ملا ہے، اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کے آگے وہ تمام انسان جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا خود میں ہوں۔ انا اول المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی جان افروز کلمات سے عوام الناس کو عالمی امن کے قیام کے لیے نظام اللہ کے قیام کی دعوت دیتے تھے۔ یہی کلمات تھے جو وہ اپنے درس میں فرمایا کرتے تھے۔ آج سے 10 برس قبل انہی کلمات مبارکہ کے ساتھ میں نے اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے احیاء دین اسلامی کی ذمہ داری کو از خود اپنے کندھوں پہ لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جنت پاکستان پارٹی کی بدولت میرے جیسے یتیم نے فرعون کا گھر اندر سے دیکھ لیا، دنیا بھر کے فرعونوں کا گھر اندر سے دیکھ لیا ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، گزشتہ 30 سال سے امریکہ میں ہوں۔ میں فرعون کا محرم راز درون میں خانہ ہوں۔ اب منزل دور نہیں ہے۔ اسی تنظیم کے قیام کی بدولت میں خود جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے افسون سے نکلا ہوں۔ اب منزل دور نہیں ہے۔ یہ بات مجھ پہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ دنیا کی ہر قوم پر نیٹو ہی کا راج ہے، جو دنیا بھر میں نظام سرمایہ داری کی محافظ ہے۔ ایک طرف ہے نظام اللہ، رحمتوں والا معاشی نظام، اور دوسری طرف وہ نظام ہے بد معاشی نظام۔ اقوام نیٹو نے
اس بدمعاشی نظام کو طاقت کے زور پہ دنیا کے ہر کونے پہ قائم کیا ہوا ہے۔ جمہوریت کا جنازہ تو اب امریکہ میں نکل چکا ہے۔ وہ قوم جو آزادی اظہار کی عالم انسانی میں سب سے بڑی دعوے دار بنی پھرتی تھی، آزادی اظہار کی سب سے بڑی دعوے دار اس قوم نے اپنے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ ٹویٹر کہتے ہیں یہ جو چڑیاں چوں 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 بولتی ہیں اس کو ٹویٹر کہتے ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جرت نہیں چوں کر سکے۔ امریکہ کی جمہوریت کے ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم کھل چکا ہے، باجو بند کھل جائے، سوشل میڈیا کی بدولت سب بھرم کھل چکے ہیں۔ میں آپ سب سے بنتی کرتا ہوں، خدا را ترس کھائیے جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں پر، ہاں ترس کھائیے ان پہ۔ یہ لوگ پاکستان کے سب سے بڑے مجبور جابر ہیں جن کے ذمے جمہوریت کی نیلم پری کو نچواتے رہنا ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کووڈ ہو گیا ہے۔ ایسی باتوں کا حکمران عام طور پہ ایسی باتوں کی تشہیر نہیں کرتے، خاص طور پہ ایک ایسے حکمران، ایک ایسا نظام حکومت جہاں میڈیا پہ سارا کنٹرول ہے۔ شاید یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے کہ لوگ جذباتی ہو کے ان کی لمبی عمر کی دعا فرمائیں۔ میں بھی ان کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں۔ عمران خان اگر مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے یہ جرنیل، یہ حکمی بٹیرے، یہ بیچارے کسی اور مری ہوئی چھپکلی کو پکڑ لیں گے، کسی اور مرے ہوئے کاکروچ کو لے کے آ جائیں گے اور آپ کی کرسی وزارت عظمیٰ پہ بڑے طریقے سے مسلط کریں گے۔ یہ مجبور جابر ہیں، یہ محب وطن ہیں۔ میں یہ الفاظ ان کی توہین کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک مجبور جابر تھے۔ میں جو ایک مسلمان امریکہ میں رہتا ہوں، میں بھی ایک مجبور جابر ہی تو ہوں۔ پاکستان کے سارے ملٹری کمانڈرز، جتنے کمانڈر ان چیف گزرے ہیں، یہ سب مجبور جابر ہی تو ہوتے چلے آئے ہیں۔ بس میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے جرنیلوں کو رشد اور ہمت اور جرت عطا فرمائے۔ نظام نیٹو، نظام سرمایہ داری، نظام ربا انسانوں کی بوٹیاں چبانے اور ان کی ہڈیاں توڑ کر ان سے بزور ظلم تھرو آپریشن کام لینے والے نظام کا نام ہے۔ تھرو آپریشن، ڈر کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، ایک دن لیٹ ہو جاؤ دفتر سے، ڈر ہے کہ باس جو ہے نوکری سے نکال دے گا، اور دوسری جانب وہ نظام ہے جو گارنٹیڈ ہے، غفور الرحیم کا نظام، رحمتوں والا نظام محمدی، جسے آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے آسمان کی آنکھ۔ ان حالات میں، جبر کے ان حالات میں، کیا مستقبل ہے پاکستان میں نظام محمدی کے قیام کا؟ سوچئے، نظام محمدی یہ وہی نظام ہے جس کا پرچار کرنے کے جرم میں، نظام تو وہی تھا، اللہ کے قانون پر مبنی نظام، یہ وہی نظام ہے جس کا پرچار کرنے کے جرم میں جیزس کرائسٹ کو سولی پہ لٹکایا گیا، جسے امریکن لینگویج میں اب لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے، گاڈز سوشلزم، اللہ کے قانون پر مبنی رزق کی مساوی تقسیم کا نظام۔ اب امریکہ کے پادری بول رہے ہیں، اے گورنمنٹ بائی دا لا آف گاڈ، گاڈ سوشلزم۔ گاڈ سوشلزم کے قیام کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار فرمایا تھا، اس راستے کو میں نے قرآن اور حدیث کی بدولت دیکھا ہے۔ وہ راستہ میں آپ کو دکھاتا چلا آیا ہوں،
اور بھی دکھاؤں گا. لاکھوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. 10 سال کے عرصے میں رب العالمین کے نظام کے قیام کے لیے 95 جنگی مہمات میں بذات خود آپ نے شرکت فرمائی. 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز آف محمد. گوگل کیجئے. 10 سال کے عرصے میں انسانی حقوق، مزدور و محنت کش کے حقوق، انسانی حقوق، مزدور و محنت کش کے حقوق کے لیے ساری دنیا کے سرمایہ داروں کے خلاف جنگیں لڑنے والا یکا و تنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کے اصحاب گرامی پر لاکھوں درود و سلام. بتاریخ 24 مارچ بروز بدوار شام 4 بجے بمقام جنت منزل لاہور میرے خطاب کا موضوع بھی یہی ہوگا، انقلاب محمدی کا راستہ. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، بہت آسان طریقہ ہے، وہی طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ضرور تشریف لائیے. I will teach you. I will show you the way. I will guide you. I will motivate you. And once you are prepared, pretty soon I will join you. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں اسی انقلاب کے لیے، اور جب آپ تیار ہو جائیں گے میں آپ میں خود شامل ہوں گا. بتاریخ 24 مارچ بروز بدوار شام 4 بجے بمقام جنت منزل لاہور. آپ سب سے التماس ہے اس ویڈیو کو جہاں جہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں کیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.